بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمرے کے سفر کا آج چھٹا پارٹ۔ الحمدللہ ہم نے عمرہ کر لیا تھا، تو چھٹے پارٹ میں ہم تیسرا دن ہے آج ہمیں مکۃ المکرمہ میں، اور ہم نے فجر کی نماز مکۃ المکرمہ میں ادا کرنے کے بعد عشاء تک بیٹھے تو ہمیں قرآن پاک خادمین حرم نے تھمانے شروع کر دیے تاکہ ہم تلاوت کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے تلاوت کی اور اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم حرم سے نکلے، ناشتہ وغیرہ کیا، کچھ آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد پھر ہم ظہر کے وقت حرم میں واپس آ گئے۔ تو ہوٹل سے لے کے حرم تک آنا جانا سفر تھکا دیتا ہے، لیکن جب حرم میں انسان داخل ہوتا ہے، مسلمان داخل ہوتا ہے، اس کے دل کی محبتیں چاہتیں اپنے رب کے گھر کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ تیسرے دن ہمیں کافی حد تک دائیں بائیں کے ماحول کا اور موسم کا بھی تبدیلی کا جو اثر تھا وہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہمارے ادھر جانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں تیسرے دن ہی قاری صاحب بیمار ہو چکے تھے، ان کو پیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا پانی کی وجہ سے، کچھ موسم کی وجہ سے، لیکن بعد میں کثرت سے زمزم پینے کے بعد وہ الحمدللہ بہتر ہو گئے۔ یہ اس وقت آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ حرم شریف کے ہیں، مسجد الحرام کے۔ تو مسجد الحرام یہ مکۃ المکرمہ میں الحمدللہ جیسا کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد الحرام واقع ہے، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو مسجد الحرام کا تعلق جو ہے بیت اللہ کا وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ مسجد حرام کے درمیان میں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیت اللہ ہے، جس کی طرف کل کائنات کے مسلمان تمام 5 وقت دن میں نماز کے لیے منہ کرتے ہیں۔ اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم بیت اللہ میں جب تھے حرم میں تو سامنے بالکل بیت اللہ ہوتا تھا اور نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بیرونی و اندرونی مقام عبادات کو ملا کر مسجد حرام کا تقریباً کل رقبہ جو ہے وہ 40,08,000 مربع میٹر ہے، اور مسجد الحرام میں 40,20,000 افراد کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں، آج آپ کو بیت اللہ کا کچھ تعارف بھی کرائیں اس ولاگ کے اندر۔ سامنے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کو سارے لوگ چمٹ رہے ہیں، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کے ساتھ چمٹنا، گڑ گڑا کر رونا، اللہ سے معافیاں مانگنا، ٹھیک ہے، تو یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ تو تھوڑا سا بیت اللہ کا تعارف ایسے میں کروں گا۔ یہ جس دروازہ ہے یہ باب کعبہ کہلاتا ہے۔ کعبہ کے نیچے جو اس کی جو دہلیز ہے جہاں پہ ہم یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے دعائیں التجائیں کی جا رہی ہیں، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اور یہ جو رش آپ کو نظر آ رہا ہے اور سامنے سلور کلر کا جو خول نظر آ رہا ہے جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس میں حجر اسود ہے۔ حجر اسود ہے اور اس کنارے سے عمرہ شروع ہوتا ہے، طواف شروع ہوتا ہے، اور اس کنارے کے بالکل سامنے والی سائڈ پہ لائٹیں بھی لگی ہوتی ہیں، اور اس کنارے کو رکن مشرق یا رکن شرقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کافی مشکل کام ہے، یقیناً کہ یہ عمرے کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پتھر کو بندہ بوسہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرتے ہیں، صدق دل سے جو توبہ کر کے لے۔ اور ویسے اگر آپ حرام کی حالت میں ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح ملتزم کے قریب بھی نہ جائیں، اس کو بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ آپ جب عمرہ کر لیں تو بعد میں طواف کے لیے جائیں تو تب آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ اگر بوسہ نہیں لے سکتے، حجر اسود کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو دور سے آپ اشارہ کریں تو اتنا بھی کافی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجر اسود کا بوسہ بھی توفیق
دوسرا لینے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس سے بڑا کہ اللہ ہمارے اس کے بوسے کے ساتھ ہی ہمارے گناہوں کو، کالے سیاہ گناہوں کو سفیدی کے اندر بدل دے، آمین۔ تو یہ رکن مشرق مطلب شرق کی طرف ہے اس کا جو ہے نا۔ تو سامنے جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ بیت اللہ کے ہیں، یہ غلاف کعبہ کا دروازہ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے گولڈن کلر کا یہ باب کعبہ، جس کے اندر تقریباً 300 کلو کے قریب سونا ہے۔ یہ آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ مقام ابراہیم کے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم تقریباً بیت اللہ سے رکن شرق جو ہے نا، جہاں حجر اسود ہے، ادھر سے آپ طواف کی طرف چلیں تو دوسرا جو کنارہ ہے، بیت اللہ کے 4 کنارے ہیں، تو دوسرا جو کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں رکن عراقی۔ رکن عراق جو جس کا تعلق عراق کی طرف ہے، تو اس کے ساتھ ہی حتیم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کنارے سے تھوڑا سا پہلے باب کعبہ اور حتیم، ان دونوں کے درمیان میں 13 میٹر پیچھے کی طرف یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں قریب سے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1900 تقریباً 60 یا 70 کے قریب اس مقام پر ایک کمرہ تھا، مگر اب سونے کی جالی میں بند اس مقام کو مصلی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ عمرہ کرتے وقت جب آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد عمرے کے دوران جب آپ طواف کر لیتے ہیں، 7 چکروں کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ سارا جو آپ کو مطاف یہ نظر جو آ رہا ہے، لوگ جو طواف کر رہے ہیں، طواف والی مکمل جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے، اور یہ مکمل جگہ جو ہے سنگ مرمر سے اس کو ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور یہ جتنی بھی جگہ آپ کو دکھائی ہے، یہ اندر والا صحن ہے جہاں سے ویڈیو بنا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ کو باہر جو ہم دکھا رہے ہیں وہ سنگ مرمر سے سارا ڈھانپا گیا مطاف ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے مردوں سے وسیلے پکڑنا اور ان سے حاجتیں مانگنا جائز نہیں۔ یہ جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ سعی والے جگہ ہیں۔ سعی یا المسعی یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں آپ 7 چکر طواف کے بیت اللہ کے لگانے کے بعد یہاں 7 چکر صفا اور مروہ کے لگاتے ہیں۔ یہ جو مقام ہے یہ نئی توسیع کا ہے، باب عبداللہ والی سائیڈ پہ، باب عبداللہ والی سائیڈ پہ یہ مکمل نئی توسیع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ مزید یہاں پہ 12 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ مسجد الحرام کی نئی توسیع والی جگہ ہے، باب عبداللہ والی سائیڈ، اور اسی سائیڈ سے ہی یوں سمجھ لیں کہ آپ مختلف اس کے خوبصورت مختلف ڈیزائن انہوں نے بنائے ہیں، اور بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کے جو دروازے ہیں بیت اللہ کے تقریباً 100 سے زیادہ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے 100 نمبر دروازہ، جہاں ہم تقریباً 2 دن ہم نے بیت اللہ کے دروازوں کی طرف جاتے رہے۔ ہم نے جانا تھا جہاں پہ غلاف کعبہ کی سلائی ہوتی ہے، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ یہ مکمل نئی توسیع ہو رہی ہے، اور 100 نمبر گیٹ کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ہمیں کم از کم 100 منٹ لگ گیا ہوگا، مطلب 1.5-2 گھنٹے ہم نے مسلسل محنت کی، اور مسلسل 2-3 دن ہم ڈھونڈتے رہے جہاں پہ بیت اللہ کی سلائی ہوتی تھی غلاف کعبہ کی۔ تو یہ مناظر جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مکمل طور پہ نئی جو تعمیر ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ یہ آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں اندر کے ہیں، یہ باب عبداللہ سے اندر جو مقام ہے اس سائیڈ کے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا بابوں کا تعارف کرا دوں۔ باب عبدالعزیز، الملک عبدالعزیز ہے 1 نمبر، ٹھیک ہے، اور یہ جو اس وقت ہم یہ ہیں باب عبداللہ والی سائیڈ،
ٹھیک ہے، پھر ایک باب اجیاد ہے، جہاں سے اجیاد روڈ بہت مشہور ہے وہ نکلتا ہے، باب جلال ہے، باب حنین ہے، باب اسماعیل، باب صفا، یہ صفا اور مروہ والی سائڈ پہ ایک باب صفا آ جاتا ہے، اور مروہ والی سائڈ پہ باب المروہ آ جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک 100 نمبر گیٹ نمبر 100 بہت مشہور ہے نئی تعمیر کا، تو یہ گیٹ نمبر 100 ہے۔ اس کے علاوہ باب بنی ہاشم، باب علی، باب العبا، باب النبی اور باب السلام۔ باب السلام بہت مشہور دروازہ ہے، اس کے بارے میں نے بلاگ انشاءاللہ بناؤں گا کہ اگر آپ ان دنوں 2022 کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام کے بغیر آپ کو داخل نہیں ہونے دیتے، تو اس میں باب فہد سے آپ داخل ہو سکتے ہیں احرام کے ساتھ، اور باب السلام سے۔ اسی طرح باب بنی شیبہ ہے، باب الحجون ہے، باب المعلا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو باب المعلا، باب السلام، باب المروہ اور باب العمرہ، یہ چاروں دروازے ساتھ ساتھ ہیں تقریباً، یہ صحیح والی سائڈ پہ ہی ہیں۔ اور اسی طرح باب عرفہ، باب منا، باب القرارہ، باب الندوہ، باب عمر، باب الفتحہ، ٹھیک ہے نا۔ باب الفتحہ بھی جو فتحہ مسجد والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ ہے، اور باب القدس، باب المدینہ، باب الحدیبیہ، باب المروہ، باب العمرہ، اور اسی طرح باب الملک فہد بن عبد العزیز، اور یہ اسی طرح جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں باب عبداللہ۔ یہ حرم کی مختلف یہ توسیع کے مقامات ہیں جن کو انہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا خاص فضل ہوا، یہ آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ باب عبداللہ سے واپسی کے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ آپ کو مکمل تو نہیں ہم تعارف کروا سکتے بیت اللہ کے مختلف پوائنٹوں کا، لیکن کافی حد تک۔ اچھا، حجر اسود کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسود جو ہے وہ سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار، جس کو میں بتا رہا تھا رکن مشرق، اس میں نصب ہے۔ اس وقت کے 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور یہ ٹکڑے تقریباً 1.5 سے 2.5 فٹ کے قطر کے اندر دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جس کے ارد گرد چاندی کا ایک بہت بڑا خول ہے جس کو پکڑ کے آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بار بار آپ کو نئی تعمیر والی جگہ دکھا رہے ہیں۔ کافی سارے دوست احباب جو کرونا کے بعد نہیں جا سکے تو وہ ان کو علم میں بتا دوں کہ جمعۃ المبارک کو یہ نیا باب عبداللہ والی سائڈ کھول دیتے ہیں، تقریباً 9 بجے کے قریب۔ یہ باب فہد، عبدالعزیز 84 نمبر، 88 نمبر، باب اجیاد، باب السلام اور باب المروہ، یہ دروازے تقریباً بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ باب عبداللہ والا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ حرم کے اندر ایک مدرس ہیں شیخ وسیع اللہ عباس صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، تو یہ شام کا وقت ہے اور یہاں پہ الحمدللہ ہم نے درس بھی سنا۔ اور اسی طرح مغرب سے پہلے یہاں پہ الحمدللہ سفرہ بھی لگتا ہے کھانے کے لیے، تو بہت سے دوست احباب جو روزہ رکھا ہوتا ہے وہ افطاری بھی کرتے ہیں۔ یہ باب السلام کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، باب السلام سے داخلے کے مناظر، اور داخل ہوتے ساتھ ہی صحیح والا مقام آ جاتا ہے جہاں صفا مروہ کے لیے آپ صحیح کرتے ہیں، اور اسی طرح آگے مطواف کے لیے جگہ بھی آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم نے یہ تیسرے اور چوتھے دن، مطلب دوسرے تیسرے دن جب ہم حرم میں مکمل عبور حاصل ہو گیا تھا نا، الحمدللہ پہلے بھی گئے تھے لیکن پھر بھی 100 دوست احباب تھے۔ حرم کی توسیع ہر بڑھتے ہوئے دن کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو بہت اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا حرم کو، بہت وسیع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم میں برکت عطا فرمائے جو حرم کی توسیع کر رہی ہے۔ تو محترم الحمدللہ جہاں تک ہماری کوشش ہوئی ہے ہم نے بیت اللہ کے، حرم کے اور دیگر مقامات کی ویڈیوز بنائی ہیں، تو آپ تک الحمدللہ ہم ولاگ پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارا جتنا بھی ناقص سا ٹوٹا پھوٹا علم ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی آپ ہمارے لیے بہتری سمجھتے ہوں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں،
اور ہمارے جنہوں نے ولاگ نہیں دیکھے وہ باقی بھی دیکھیں. یہ سارے 6 نمبر 3 نمبر واش روم ہے باہر کی سائڈ. جزاکم اللہ خیر. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.